نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے دو برکت نام اتنے طاقتور ہیں کہ جس کسی نے بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی ہے، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرمائی ہے، کاروبار کی بندش کو ختم کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے قرضوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ آج کل ہمارے اوپر یہ مسائل ہیں کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور پریشانی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، اس کو ہر کوئی اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی خواہشات ادھوری رہ گئی ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ آج کا وظیفہ اتنا طاقتور اور دولت والا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات فقیروں کو بادشاہ بنا دیں گے، اور آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ محترم ناظرین، دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ساری کائنات کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ ساری کائنات کو نوازنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ نے بس اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جس بندے سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتے ہیں پھر اس کو وہ بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتے ہیں، بن مانگے عطا فرماتے ہیں، غیب کے خزانوں سے اللہ رب العزت کی ذات اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ نے آج کا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کل جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ آج کا وظیفہ پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آج کا وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لیجئے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات دینے کے لیے تیار ہے، راضی ہونے کے لیے تیار ہے، اپنے خزانے لٹانے کے لیے تیار ہے، تو پھر کیوں اللہ رب العزت کے در پہ نہیں آتے؟ کیوں اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں مانگتے؟ کیوں اللہ کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے؟ ذرا غور تو کیجئے، بچپن سے لے کر آج تک اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو آج تک ایک دن کے لیے بھی بھوکا نہیں سلایا۔ ہر روز کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، پہننے کے لیے بھی دیتا ہے، لیکن ہمارے اوپر جو تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں یا دکھ ہیں، ان سب کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے توبہ کریں، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کریں۔ میرے دوستو، جب ساری کائنات کا مالک ہم سے ناراض ہوگا تو پھر کیسے خوشحالی آئے گی، کیسے برکتیں آئیں گی، کیسے رحمتیں نازل ہوں گی، کیسے ہمارے گھر میں امن اور سکون آئے گا؟ جب اللہ رب العزت کی ذات کو ہم راضی کر لیں گے، منا لیں گے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جب بادشاہ کو منا لیں گے، اپنے مالک کو منا لیں گے، اپنے رب کو راضی کر لیں گے، تو وہ اپنے خزانوں سے ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو آج کا وظیفہ پڑھ کر راضی کرنا ہے، منا لینا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ماننے کے لیے تیار ہے، راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر رات کو، رات کے پچھلے پہر پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کروانے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا، میں اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دوں، ہے کوئی خوشحالی چاہنے والا کہ میں اس کے گھر میں خوشحالی لے کر آؤں، ہے کوئی سلامتی چاہنے والا کہ اس کے گھر میں امن اور سکون ہو جائے،
یہ آسمان سے واضح لگتی ہے، لیکن جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو منانے والے ہوتے ہیں، جو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ یہیں سے ملے گا، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نوازیں گے، عطا کریں گے، وہ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں، منا لیتے ہیں اور اپنیاں جولیاں بھر لیتے ہیں۔ آج تک اللہ رب العزت کی ذات نے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ جس نے مانگا عطا کیا، جس نے نہیں مانگا اس کو بھی عطا کیا، اور مانگنے والوں کو اتنا نوازا کہ اس کے گھر میں خوشحالیاں آ گئی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، کاروبار کی بندش کا خاتمہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، کچھ معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں حسد، غیبت، کینہ، بغض کی وجہ سے کوئی بندش آ جاتی ہے، کسی نے کوئی نہ کوئی جادو کیا ہوتا ہے یا نظر بد ہوتی ہے، تو اس کا بھی علاج اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا ہے۔ ان تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، مصیبتوں اور دکھوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے آج کے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے، پڑھ لینا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ کوئی پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں سے نجات چاہتا ہے، کوئی نوکری کی تلاش میں در کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، کسی اچھی جگہ نوکری چاہتا ہے، اور کوئی اپنی بیٹی کا، بیٹے کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گننے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، اس کو آپ نے اس طرح سے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا رزاق 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس طرح آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔
یا ذا الجلال والاکرام 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں دولت والی صورت پڑھنی ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر۔ اس کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں ہی اللہ رب العزت کی ذات سے سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اور جب آپ سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو معاف فرمائیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ جب کوئی اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کی میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے فلاں بندے نے مجھ سے توبہ کر لی، مجھ سے صلح کر لی، وہ میرے در پہ آ گیا، اس کو شرمندگی ہوئی، اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا ہے، دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ نے دل کھول کے جو جی میں آتا ہے، جو مانگ سکتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں، جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنی ہے، اور اس کامل یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ دینے والی ذات، نوازنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ساری کائنات کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ جب اس کامل یقین کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرمائیں گے، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، بند کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا، اور پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔